في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات، منکرات، ہر قسم کے گناہوں سے، خواہ وہ زبان سے ہوں یا دوسرے اعضاء سے ہوں، کسی بھی طرح کے گناہوں سے مکمل جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، خواہ ان کا تعلق زبان سے ہو یا اعضاء سے ہو، ان سب سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور ساتھ میں گناہ بھی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بھلے وہ پورا دن بھوکا ہی کیوں نہ رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف اور حسن اخلاق سے. پھر سوال کیا گیا کہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے زیادہ داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ یعنی کہ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے. معلوم ہوا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے. کرام کاتبین ہمیشہ کندھوں پر موجود ہوتے ہیں جو ہماری ہر بات لکھ رہے ہوتے ہیں. اور شرمگاہ سے مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو زنا سے اور غلط چیزوں کی طرف اور غلط جگہوں پہ شہوت پورا کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. جھوٹ، غیبت وغیرہ سے روزے کا حکم. جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، دھوکہ دینا، روزے کی حالت میں جو لڑائی جھگڑا کرنا، جھوٹی قسم کھانا، فحش حرکات کرنا، فحش گوئی کرنا، ظلم کرنا، کسی سے عداوت و دشمنی رکھنا، اجنبی عورتوں سے ملنا جلنا، انہیں دیکھنا، سینما بینی کرنا، ٹی وی دیکھنا، فلمیں دیکھنا. روزہ دار کو ان چیزوں سے اور ہر قسم کی بری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ان چیزوں سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، البتہ مکروہ ضرور ہوتا ہے اور روزے کے ثواب میں کمی آ جاتا ہے. مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن کا استعمال مکروہ ہے، اس لیے کہ حلق سے نیچے اترنے کا احتمال ہوتا ہے، اور اگر حلق سے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. مسئلہ ہے کہ روزہ دار کے لیے یہ مکروہ ہے کہ اپنے لعاب یعنی کہ تھوک کو جمع کر لے، تھوڑا تھوڑا جمع کر لے منہ میں، پھر اس کو نگل لے. یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ایسے ہی روزہ دار کا ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ ناک کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ انسان کے معدے تک چلا جاتا ہے. تو اگر انسان ناک میں کوئی چیز ایسے ڈالتا ہے یا کلی میں غرارے زیادہ کرتا ہے، حلق تک نیچے اتر جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے وہ پانی نیچے کی طرف نکل جائے اور روزہ فاسد ہو جائے. روزے کی حالت میں دانت نکلوانا اور اس پر دوا لگوانا سخت ضرورت کے وقت تو جائز ہے، بغیر ضرورت کے پھر یہ مکروہ ہے. اگر دوا یا خون پیٹ کے اندر چلا جائے گا اور یا وہ تھوک کے ساتھ مل جائے اور تھوک پر غالب ہو یا اس کے برابر ہو یا اس کا ذائقہ، خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہو، تو اگر ان تمام صورتوں میں وہ حلق سے نیچے اتر جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہونٹوں پر سرخی لگانا. عورتوں کا اسی طرح بعض دفعہ مرد بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہونٹوں پہ کچھ لگاتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی مادہ وغیرہ جو ہوتا ہے، تو اگر اس کے ذرات، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ شبہ ہوتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کے ذرات انسان کے پیٹ میں جا سکتے ہیں. اگر ایسا ہو تو اس کی وجہ سے پر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. احتیاط کریں کہ ایسی چیزوں کے استعمال سے بالکل اپنے آپ کو پرہیز رکھیں. مصنوعی دانت ہونے کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. منہ میں مصنوعی دانت ہونے کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. پھر عام ہے کہ وہ دانت جسم کا جز بن کر کبھی بھی الگ نہیں ہوتا یا جب چاہے الگ کر سکتا ہو. دونوں طرح کے دانتوں کے منہ میں رہنے کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بعض دفعہ انسان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ دانت کو الگ چینج کرواتے ہیں، کوئی اور ایسے چاندی کا، سونے کا